دوستوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی قسم خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کی قسم خود اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے اور کہا ہے کہ جو بندہ بھی میرا اس نام کو پڑھ کر مجھ سے مانگے گا، وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ تو آج آپ کی خدمت میں یا فتاحو کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس ایک مٹھی چینی یا چاول یا انڈوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا اور پھر بتائی ہوئی جگہ پر ان چیزوں کو رکھ دینا۔ اس کے بعد معجزہ دیکھنا، اللہ پاک کا فضل دیکھنا، اللہ پاک کا کرم دیکھنا، رب کی نعمتوں اور رحمتوں کو دیکھنا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا دن ہے۔ آج یا فتاحو کا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس دن کو کوئی بھی عام دن نہیں سمجھے۔ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جو سال میں بار بار نہیں آتی۔ ماہ رجب وہ عظیم مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، جسے اللہ نے اپنی خاص رحمتوں کے لیے چن لیا ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی اور بند نصیب بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے فرماتے ہیں، جو شخص آج اس خاص وظیفے کو یا فتاحو کو کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ اچانک آنے والا مال و دولت انسان کی سوچ سے باہر ہوتا ہے۔ اتنا کہ برسوں سے کھڑی پہاڑ جیسی مشکلات لمحوں میں بکھر جاتی ہیں۔ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہو تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اجازت آپ سب لوگوں کو ہے۔ آپ سب لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر میری بہنیں دیکھیں، اگر آپ اس ویڈیو میں ہیں نا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، خاص طور پر میری بہنیں، وہ لازمی اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ گھر کا نظام میری بہنوں کو ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ رشتوں کے ٹینشن میں ہیں، دیکھیں یہ وظیفہ ہر چیز کے لیے ہے، ہر ضرورت کے لیے ہے، ہر مسئلے کے حل کے لیے ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بے شک بہت سے لوگوں کو اس بات سے اعتراض ہوگا، لیکن آج کل کے دور میں ہر چیز پیسوں سے ہی ہو رہی ہے۔ رشتے بھی پیسہ دیکھ کر ہی ہو رہے ہیں، اسٹیٹس کو دیکھ کر ہی ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے حلال طریقے سے رزق مانگ لو، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں گے نا، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری تھی اپنے بھائی ہارون کے لیے کہ اے اللہ ہارون کو نبوت دے دے، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے آج جو مانگا ہے اس پر میں بڑا راضی ہوں۔ یعنی کہ سب سے بہترین عمل رب کے نزدیک یہی ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے کچھ مانگے، یا ایک بہن اپنے بھائی کے لیے یا اپنے والد کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے کچھ مانگے، اللہ پاک اس عمل سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں، اور میری بہنیں لازمی اب اس وظیفے کو پڑھیں۔ 1-2 منٹ لگیں گے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن رب راضی ہو جائے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ ہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، رجب یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ تو دوستوں، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اور آج یا فتاحو کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جتنا زیادہ دوسروں کو بتائیں گے نا، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، لازمی اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی یقین کرے قسمت کو تبدیل کر دے گا، رزق بھی رزق اور نعمت ہی نعمت، شہرت ہی شہرت، دولت ہی دولت آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، افغانستان، سعودی عربیہ، دبئی، ملائیشیا، آپ لوگوں کا کسی بھی ملک سے تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا دن آ جائے تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں،
دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، دولت کا سب سے خاص عمل ہے، لازمی پڑھیں میری بہنوں، آپ نے لازمی اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی یا پھر اپنے والد کے لیے، اور یقین کریں آپ لوگ پھر مجھے دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اور اس وظیفے کی سب سے خاص بات یہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا انتظار کریں اور یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، لازمی چینل کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ یہی وہ چینل ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ کیونکہ رجب کے پورے مہینے ہم وظیفے آپ کو بتاتے آئے ہیں اور یہ عمل ابھی سے نہیں، اللہ والوں 10-12 سال ہو گئے، تو لہٰذا لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھیں اور آپ لوگوں کو یقین کریں ہمارے چینل کے ساتھ جڑنا پڑے گا تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو یہ وظیفے ملے۔ تو اللہ والوں پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں دعاؤں میں لازمی حصہ لیا کریں کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جب ہم سب لوگ مل کر مانگتے ہیں نا تو یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ تو لہٰذا آمین بھی کیا کریں، کیونکہ اگر یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک چلی گئی اور کسی کی ایک کی بھی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میں ہر ویڈیو میں دعا لازمی کرتا ہوں۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 23 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح
बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है? सबसे पहले बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज़्ज़ू हो, मुसल्ले पर बैठे, और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है? आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके अस्तगफार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों, 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार अस्तगफार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब अस्तगफार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों, इस्तगफार कर लिया। अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है, कोई पसंद की शादी करना चाहता है, किसी के रिस्क में बरकत नहीं हो रही, कोई परेशानी में है, कोई बीमार है, कोई तंगदस्त है, किसी की नौकरी छूट गई है। अल्लाह वालों, आपका कोई भी मकसद है, तमाम मकसदों के हल के लिए आप ये वजीफा माह रजब की 23 तारीख को पढ़ सकते हैं। बस 23 तारीख का इंतजार करें और ये अमल पढ़ना शुरू कर दें। कोई भी मकसद हो उसको अपने जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है, रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप
موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کریں فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو یا رزاقو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ نبوی عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں۔ بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو
सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। अब दोस्तों आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आखिर में आप लोगों ने कौन सा अमल करना है? अल्लाह पाक के दो बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। एक नाम है या हाफिजू, दूसरा नाम है या सलामू। आप लोगों ने या हाफिजू और या सलामू को दोनों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है, ये वो खास अमल है जिसको पढ़ने के बाद आपकी गैब से हिफाजत होगी। अल्लाह पाक आपकी गैब से हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह वालों, या हाफिजू के मायने हैं ए हिफाजत करने वाले, और या सलामू के मायने हैं इस सलामती अता करने वाले। अल्लाह वालों, इन दोनों नामों की बरकत बहुत ज्यादा है, इन दोनों नामों की रहमत बहुत ज्यादा है। इन दोनों नामों को पढ़ने से अल्लाह पाक हमें गैब से नवाजता है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो रूहानी कुंजियां हैं जिनसे जमीन और आसमान कायम है। जिसको पढ़ने से जुल्मत टूटती है, जिसको पढ़ने से रब राजी हो जाता है, जिसको पढ़ने से हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अल्लाह वालों, आजकल हादसात बहुत हो रहे हैं। आप लोग अपनी आंखों से देखें हादसात कितने हो रहे हैं। हमें हर घर में जो है वो कोई हादसा सुनने को मिलता ही रहता है अपने माशरे में, कि कोई बच्चा गटर में गिर गया और जान बहक हो गया, कोई बच्चा जो है वो डंपर या ट्रक के नीचे आ गया, कोई बच्चा जो है वो एक्सीडेंट के अंदर इंतकाल कर गया। अल्लाह वालों, इस तरीके की बेशुमार की अमवात हो रही हैं, जिसको कहते हैं नागानी आफत। और ये जो अमल बता रहा हूं, ये नागानी आफत से हिफाजत करेगा, नागानी बलियात से हिफाजत करेगा। यानी आप लोग अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में चले जाएंगे। और जो लोग अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान को हासिल करना चाहते हैं, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से पढ़ें। यकीन करें बहुत फायदा होगा। पढ़ना किस तरीके से है जरा मुलाहिजा करें। या हफीजू या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या हफीजू या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या हफीजू या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है। और कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, वजीफा आपका मुकम्मल हो गया। अब दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, रटी रटाई दुआएं नहीं मांगनी, दुआ अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। और आप लोग रब के सामने हैं, ये बात जहन में रखिएगा। रब के सामने है, रब से मांग रहे हैं। अदब से नहीं मांगेंगे ना तो परेशानी हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जो बंदा रब से सही तरह अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता तो वो बंदा तबाह है, वो बंदा बर्बाद है। तो लिहाजा दुआ अच्छे अंदाज में मांगा करें, जैसे मैं दुआ मांगता हूँ हर वीडियो के अंदर। इसीलिए मांगता हूँ कि आपको मांगने का तरीका आ जाए। तो अल्लाह वालों, अदब के साथ मांगे, रटी रटाई दुआएं नहीं करिएगा, ये मैं आपको बता दूं। रटी रटाई दुआएं नहीं करिएगा, दुआ अच्छे अंदाज में करिएगा। और अल्लाह वालों, ये रजब का महीना देखें बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज माह रजब की 23 तारीख हो गई है। लाजमी इस वजीफे को पढ़ें। छोटा मोटा सदका जरूर कीजिएगा। अगर चावल या चीनी अपने पास रखी है तो उसको परिंदों को डाल दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदकों को कबूल करने वाला है, आपकी नीयतों को समझने वाला है, और आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत करने वाला है। तो लाजमी इस अमल को खुद भी करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको बेहतरीन वजीफे देता है, जो आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाने वाले आमाल बताता है, और वो वजीफा देता है जो कि आजमुदा है। तो अल्लाह वालों, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।